بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی، پس اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس سے باخبر ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں کے مردے اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کے رب اس دن ان کے حال سے پورے باخبر ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی فضیلت۔ مجاہدین کے گھوڑے جبکہ اللہ کی راہ کے لیے ہانپتے اور ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ پھر اس تیزی میں دوڑتے ہوئے پتھروں کے ساتھ ان کے نعل کا ٹکرانا اور اس رگڑ سے آگ کی چنگاریاں اڑنا، پھر صبح کے وقت دشمن پر ان کا چھاپا مارنا اور دشمنان رب تعالی کو تہو بالا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ دشمن کی کسی بستی پر آپ جاتے تو وہاں رات کو ٹھہر کر کان لگا کر سنتے۔ اگر اذان کی آواز آ گئی تو آپ رک جاتے، نہ آتی تو لشکر کو حکم دیتے کہ ان پر حملہ کر دو۔ یہ روایت مسلم میں ہے۔ پھر ان گھوڑوں کا گرد و غبار اڑانا اور ان سب کا دشمنوں کے درمیان گھس جانا، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر پھر مضمون شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ والعادیات سے مراد اونٹ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، گھوڑے ہمارے پاس بدر والے دن تھے ہی کب، یہ تو اس چھوٹے لشکر میں تھا جو بھیجا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو بوقت جہاد دشمنوں پر دھاوا بولتے ہیں۔ پھر رات کے وقت یہ گھوڑے سوار مجاہد اپنے کیمپ میں آ کر کھانے پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ وہ یہ پوچھ کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آپ اس وقت زمزم کا پانی لوگوں کو پلا رہے تھے۔ اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی اور سے بھی تم نے پوچھا ہے؟ کہا، ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں دھاوا کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانا ذرا انہیں میرے پاس بلانا۔ جب وہ آ گئے تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں اور تم لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، پہلا غزوہ اسلام میں بدر کا ہوا، اس لڑائی میں ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر رضی اللہ عنہ کا، دوسرا مقداد رضی اللہ عنہ کا۔ تو عادیات ضبحا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد تو عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے والے اور پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف جانے والے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اپنے اگلے قول سے رجوع کر لیا اور علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا وہی کہنے لگا۔ مزدلفہ میں پہنچ کر حاجی بھی اپنی ہنڈیاں روٹی کے لیے آگ سلگاتے ہیں۔ غرض علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہوا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، اور یہی قول جماعت کا ہے جن میں ابراہیم، عبید بن عمیر وغیرہ ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گھوڑے مرغی ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ ٹھیک قول یہی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور سموں کا پتھر سے رگڑا کھا کر آگ پیدا کرنا، پھر صبح کے وقت مجاہدین کا دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنا، اور جن صاحبان نے ان سے مراد اونٹ لیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مزدلفہ سے مینا کی طرف صبح کو جانا ہے۔ پھر یہ سب کہتے ہیں کہ پھر ان کا جس مکان میں یہ اترے ہیں، خواہ جہاد میں ہو یا حج میں،
غبار اڑانا، پھر ان مجاہدین کا کفار کی فوجوں میں درانا گھس جانا اور چیرتے پھاڑتے مارتے پچھاڑتے ان کے بیچ لشکر میں پہنچ جانا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سب جمع ہو کر اس جگہ درمیان میں آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں جمع حال مؤکد ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ ان قسموں کے بعد اب وہ مضمون بیان ہو رہا ہے جس پر قسمیں کھائی گئی تھیں کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا قدردان نہیں، اگر کوئی دکھ درد کسی وقت آ گیا ہے تو وہ بخوبی یاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا نعمتیں جو ہیں سب کو بھلائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر شاہد یعنی گواہ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان خود اس بات پر اپنا گواہ آپ ہے، اس کی ناشکری اس کے افعال اور اقوال یعنی کاموں اور باتوں سے صاف ظاہر ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی مشرکین سے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی آبادی نہیں ہو سکتی جبکہ یہ خود اپنے کفر کے آپ گواہ ہوں۔ پھر فرمایا یہ مال کی چاہت میں بڑا سخت ہے، یعنی اسے مال کی بے حد محبت ہے، اور یہ بھی مانے ہیں کہ اس کی محبت میں پھنس کر ہماری راہ میں دینے سے جی چراتا ہے، اور بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے۔ پھر پروردگار عالم اسے دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ جب تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور جو کچھ باتیں چھپی ہوئی تھیں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ سن لو ان کے رب ان کے تمام کاموں سے باخبر ہیں، اور ہر ایک عمل کا بدلہ پورا پورا دینے والے ہیں، ایک ذرے کے برابر وہ ظلم روا نہیں رکھتے اور نہ رکھے۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ العادیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔